فرش التراب يضمني وهو غطاء. اللہ کی عبادت کر رہا ہے. کیا لڑکی بھاگ کر شادی کر سکتی ہے؟ محمد عتیق لاہور سے پوچھتے ہیں. لڑکے والے اگر لڑکی والوں کے ہاں رشتہ لے کر جائیں اور لڑکی والے بات کو لٹکا دیں، نہ ہاں کر رہے ہوں نہ کر رہے ہوں، تو لڑکی کیا کرے؟ کیا وہ بھاگ کر شادی کر سکتی ہے؟ لڑکی بھاگ کر شادی نہیں کر سکتی. بہت ہی معیوب حرکت ہے یہ. وہ ہاں یا نہ اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ کنفیوز ہیں، ان کو لڑکا سمجھ میں نہیں آ رہا. لڑکیوں کو تو 2 منٹ میں سمجھ میں آ جاتا ہے، انہیں تو 2-4 کوئی چکنی چپڑی باتیں کرے ان کو چرسی ہیروئن کی بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں جو ہے نا بہت ہی ایسے آوارہ اوباش لڑکوں کے ساتھ بھاگی ہیں صرف ان کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو کر. تو یہ چیز شریعت میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے. لڑکی کا جو والد ہے اللہ نے اس کو ولی بنایا ہے. باپ ہمارے ہاں 99.9% باپ اپنی بیٹی کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں. تو اگر کوئی باپ ایسا ہے کہ وہ بیٹی کے لیے اچھا سوچ ہی نہیں رہا اور اس کی شادی کر ہی نہیں رہا ہے، بلا وجہ ٹرخائے جا رہا ہے جیسے ہوتے ہیں بعض باپ ایسی کنڈیشن میں لڑکی کو چاہیے کہ پھر بھائی کو اپنے ساتھ، یعنی باپ نہیں ہے تو دادا یا بھائی یا چچا کسی دوسرے ولی کو اعتماد میں لے کر شادی کرے. اور اگر سارے ہی نالائق ہیں، کوئی بھی اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کو جناب وہ کر ہی نہیں رہے ہیں، سستی سے کام لے رہے ہیں، ایسی صورت میں لڑکی کورٹ میرج کر سکتی ہے. لیکن اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ لڑکا اس کا کفو ہو، ہم پلہ ہو، جوڑ کا ہو. غیر مسلم کے تہواروں پر انہیں وش کرنا. بینک کی رسیدیں چھاپ کر دینے کا حکم. محمد نعمان صدیقی کراچی سے پوچھتے ہیں. سودی بینکوں اور انشورنس کمپنیوں کی رسیدیں چھاپ کر دینا اور ان کی بائنڈنگ کرنا کیسا ہے؟ بھائی جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی لین دین کے لکھنے والے پر بھی لعنت کی ہے. تو رسید میں لکھا ہی تو ہوتا ہے نا معاملہ. اب چاہے قلم سے لکھیں چاہے مشین سے چھاپیں تو بات تو ایک ہی ہے. کیا جہیز کے بعد وراثت میں حصہ ہوتا ہے؟ بنت حنیف دہلی سے. پہلے سادگی سے شادیاں ہوتی تھیں، اب لڑکیوں کی شادی میں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتا ہے. اگر ہمارے والدین زمین بیچ کر شادی کر رہے ہیں تو کیا بعد میں ہمارا والدین کی وراثت اور پراپرٹی میں حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی ہاں، والدین اپنی زندگی میں بیٹی کو یا بیٹے کو کچھ بھی دیں تو مرنے کے بعد دوبارہ پھر بیٹی اور بیٹے کا حصہ لازمی ہوگا. والد صاحب نے 1 کروڑ روپے اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دیے اور اگلے دن کسی ایکسیڈنٹ سے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو بیٹی کو دوبارہ اتنا ہی وراثت میں حصہ ملے گا جتنا ان بیٹیوں کو مل رہا ہے جن کو جہیز نہیں دیا. تو اس لیے باپ کو چاہیے جہیز دینے سے پہلے یہ سوچا کریں کہ یہ یعنی کہ دوبارہ وراثت میں بہرحال حصہ دیا جائے گا. تو یہ جہیز کی رسم کو ختم کرنا چاہیے. اور اگر پھر بھی کسی کو ہے دینا ہی ہے، مجبوری ہے، تو پھر ایسا کر لیا کریں کہ گولڈ کی شکل میں بیٹی کو قرض کے طور پر دے دیں. یعنی گولڈ میں دے دیا بیٹی کو قرض. جیسے مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے جہیز دینا ہے تو 5 لاکھ کا گولڈ لے کر نا جتنے تولے گولڈ آئے گا وہ گولڈ بیٹی کو دے دیا اور کہا کہ یہ قرض ہے. اور قرض کی وصولی یہ ہوگی کہ وراثت میں جتنا میرے مرنے کے بعد تمہارا حصہ بنے گا نا تو اس میں سے پہلے یہ گولڈ مائنس کیا جائے گا اور اس کے بعد جو حصہ بچے گا وہ تمہیں دیا جائے گا. وہ مائنس اس لیے کیا جائے گا تاکہ وہ قرضہ جو ہے تم سے وصول کیا جائے. تو اس طرح سے یہ ہیلا کر کے یہ معاملہ جائز ہو جائے گا. کیا پروویڈنٹ فنڈ استعمال کر سکتے ہیں؟ مسز محسن اسلام آباد. میں جہاں جاب کرتی ہوں وہاں پروویڈنٹ فنڈ ملتا ہے جو ہر سال مختلف پرسنٹ کے حساب سے ملتا ہے. کیا شرعاً یہ حلال ہے یا نہیں؟ نیز اگر حلال نہیں تو اب تک جو پروفٹ مل چکا ہے اس کا کیا کریں؟ یہ جائز ہے، یہ سود نہیں ہے، کیونکہ آپ سے کوئی رقم لے کر کسی شرط کے تحت دی نہیں جا رہی، آپ کی تنخواہ سے ہی جمع کرتے جا رہے ہیں کاٹ کے، تو آپ اس کے مالک ہی نہیں بنے تھے. باہر اس کے دلائل کیا ہیں یہ تفصیلی مسئلہ ہے، لیکن پروویڈنٹ فنڈ پہ جو پروفٹ ملتا ہے وہ جائز ہے، وہ سود نہیں ہے. ارم محمد لاہور سے پوچھتی ہیں انبیاء کی توہین پر اسلام میں کیا سزا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر سزائے موت ہے. کسی اور نبی کی توہین پر شریعت میں کیا سزا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو یا کسی اور بھی پیغمبر کی توہین ہو تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر توہین کرنے والا مسلمان ہے تو اس کا مطلب وہ مرتد ہو گیا، اور مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے. تو 3 دن تک اس کو مہلت دی جائے گی، اگر وہ توبہ کر لے تو اس کو جو ہے وہ معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا.
اور اگر غیر مسلم توہین کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پھر قتل کرنا بھی ثابت ہے، معاف کرنا بھی ثابت ہے، دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ تو ایسی چیز جس میں اسلام نے ہمیں آپشن دیا ہے، اس میں پھر حکومت کو اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کرے زمانے کو اور حقائق کو سامنے رکھ کر۔ تو حکومت کو یہ بھی اختیار ہے کہ توہین رسالت، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو یا کسی اور پیغمبر کی، اس کی توہین پر حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ قتل بھی سزا رکھ سکتی ہے، تعذیب بھی رکھ سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مفوض الی الحکام ہیں، یعنی حکام کی طرف ہیں۔ تو چونکہ پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہے، تو اس وقت موجودہ حالات